ہے ایسی کوئی سیاسی قیادت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پشت پر ہمیں نظر نہیں آ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سلالہ چیک پوسٹ کے سانے سے لے کر ایبٹ آباد کے سانحات تک ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ متحرک رہی، پارلیمنٹ کو اعلیٰ فوجی قیادت نے نہ صرف بریف کیا بلکہ لمحہ بلمحہ صورتحال سے پارلیمنٹ آگاہ رہا۔ سیاستدانوں کی ہی بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اس کو اولویت دی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، سیاستدانوں کی بات۔ اب کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تاخیر سے انہوں نے طلب کیا اور اب اس کو بھی خیر سنجیدگی، یہ سیاستدانوں کی آواز کو کیوں اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے پاکستان میں؟ پھر اس کے علاوہ میں آپ کی تائید کرتے ہوئے ایسی متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر نہروں کا معاملہ ایسا متنازع کہ پورا ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق کے اور پنجاب کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے مائنز اینڈ منرل بل جو ہے وہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں لایا جا رہا ہے، جو متنازع ہے اور جس پر قوم نے اٹھنا ہے اور لوگوں نے اس پر احتجاج کرنا ہے کہ ہمارے حق کے مالک تم کب سے بن گئے ہو اور کس طرح ہمارے اثاثوں پر تم قبضہ کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جب مذہبی حوالے سے جو توہین رسالت یا توہین مذہب کے حوالے سے عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں، لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس کے لیے دوبارہ کمیشنیں بنانا اور ان کی تجاویز پہ بات کرنا، یہ ملک میں تو نئے نئے ہنگامے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ لہذا ہم یہی چیزیں ایوان میں زیر بحث لانا چاہتے تھے اور ان کو ہم حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی متنازع چیزوں کو اٹھانے کا کہ ہم ایوان میں بیٹھے رہیں اور ایوان میں ہم حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں۔ اس وقت تو ایک ایسی قرارداد کی ضرورت ہے کہ باقی سب چیزیں چھوڑ دو، صرف ملک کی دفاع کے لیے ہم نے متحد رہنا ہے اور جو چیزیں ہمارے اتحاد کے خلاف ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی ہم اچھا مولانا یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب حکومت سمجھتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس سے کسی قسم کا اسے ڈر نہیں ہے، شاید یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس لیے وہ غیر سنجیدہ تھی آج؟ اپوزیشن سے ڈرنے اور نہ ڈرنے کا سوال ہے آج؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی حکومت گرا رہا ہے، کوئی عدم اعتماد کی تحریک لا رہا ہے؟ کیسے سوال آپ کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کل بریفنگ دی گئی سیاسی جماعتوں کو، وہ کہ آپ اس میں شریک نہیں رہے، آپ کی جماعت کا نمائندہ وہاں موجود تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں بریفنگ ہی کافی تھی؟ یہ بریفنگ بھی غیر سنجیدہ تھی۔ جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا وہ تو چلے گئے، اگر ہم سے بھی رابطہ ہوتا تو ذرا ہم بھی چلے جاتے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح غیر سنجیدہ اقدامات کیوں لیے جاتے ہیں اور کسی کو نہ علم، نہ پارٹیوں کو علم، نہ پارٹی قیادت کو علم، اور وہ بریفنگ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت حالات سے کوئی مطابقت اور مناسبت نہیں رکھتی۔ میں سوچتا ہوں کہ صرف فوجی سوچ اور اپروچ کافی نہیں ہے، اس میں مضبوط پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہماری اسٹریٹجک پالیسیاں جو ہیں وہ پوری قوم کی پالیسی ہونی چاہیے۔ جیسے آج آپ نے واقعہ کسی طرح دور ہے، جنگی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کتنا دور ہے سب؟ دیکھیے، دور یا قریب ہونا الگ بات ہے، تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے اور بھرپور تیاری کے ساتھ ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے۔ رہی بات جنگ کی بات انڈیا کر رہا ہے، جنگ کی بات پاکستان نے نہیں کی ہے، پاکستان نے جواباً رد عمل دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو وہاں خود سپورٹ نہیں مل رہی، وہاں اپوزیشن کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی، سیاسی جماعتوں کی سپورٹ نہیں مل رہی، مذہبی جماعتوں کی سپورٹ نہیں مل رہی اور حکومت وہاں پر بالکل تنہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے کہ یہاں ایک ملکی یکجہتی موجود ہے ملک کی دفاع کے لیے، جبکہ ہندوستان میں ہندوستانی حکومت کی جو پالیسی ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ابتدائی خبریں آئی تھی کہ کس طریقے سے FIR کاٹا گیا، کس طریقے سے پاکستان پر الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے انہوں نے بس اجرت میں کی ہیں اور وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا مقامی سیاست میں جو حاصل نہیں کر سکا۔ مولانا صاحب انفیکٹ آپ نے جس طرح بتایا کہ حکومت کی غیر سنجیدگی تو عیاں ہو چکی ہے، لیکن آپ بھی اس ملک کے سن آف وسائل ہیں اور ایک بڑی توانا آواز ہے اپوزیشن کے اندر، تو کیا ہم امید رکھیں کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے KPC بلائی جا رہی ہے، اس حکومت کو بھی دعوت دی جائے تاکہ اکراس دا بورڈ انڈیا کو ایک بڑا بھرپور پیغام جائے، کیونکہ حکومت یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے، تو آپ کرنے جا رہی ہیں سر یہ قسم؟ دیکھیے، حکومت کرے ہم کریں، یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے تو یہی تقسیم کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت تو حکومت کو کرنا چاہیے سارا کچھ، اور اگر حکومت خاموش ہے، اپوزیشن اجلاس بلا لیتی ہے، یہ بھی ایک تقسیم کا علامت بنتی ہے۔ تو میری رائے میں
یہ سارے سٹیپس جو ہیں اس وقت حکومت کو اٹھانے چاہیے تھیں، اور ہم اگر اٹھائیں گے ہم تو کل بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے بیان دیا کہ آج پاکستانی قوم ایک صف ہے، اور ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع پوری ایک قومی قوت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا بنی ہے، یقیناً بنی ہے، تو اس کو ثبوت نہ کیا جائے۔ غیر سنجیدگی سے یقیناً پھر داخلی معاملات چھڑیں گے، تنقید ہوگی حکومت پر، اور وہ یکجہتی ختم ہوگی۔ نورین جنجوا جیو نیوز سے۔ مولانا صاحب، کے پی کے میں آپ لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے، کے پی کے کے جو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور جو دوسرے جو دہشت گرد خارجی اندر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اندر آ چکے ہیں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت، ایک طرف بلوچستان اور کے پی میں جو داخلی جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پالیسی ہماری ہونی چاہیے، اور سیاسی لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اس میں، تاکہ ہم اس کے لیے راستے نکالیں۔ اور اگر ایک طرف ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، تو دوسرے اطراف پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ہمجہت جنگ میں نہ الجھے رہیں، ورنہ ہندوستان ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ جی مولانا صاحب، پی ٹی آئی نے 7 مئی کو اے پی سی بلائی ہے لاہور میں، آپ کو دعوت آئی ہے؟ اگر آتی ہے تو آپ پی ٹی آئی کی اے پی سی میں جائیں گے؟ مجھے خبر آئی ہے، دعوت نہیں آئی۔ مولانا صاحب، اس حوالے سے آپ ہمیشہ یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی مصروف رہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اس حساس معاملے پہ کوئی رابطہ کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی تجویز سنجیدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ وہ بھی پاکستان کے ایک اہم شخصیت ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کریں۔ مولانا صاحب، یہ بتا دیں کہ یقیناً آپ کی یہاں صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے میں جمعیت علماء اسلام کو ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط اور ایک مقبول جماعت ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ایز اے ہول بھارت کی جو بی جے پی اور کانگریس کی قیادت ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے آپ خطے میں اپنے جمعیت علماء اسلام اس کی نمائندگی، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال پر خطے پہ؟ میرے خیال میں مودی جی جو ہیں، جو فرقہ پرست ہے اور جو مسلم دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لہٰذا اس کی ذہنیت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یکجہتی ہو۔ اگر ان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے اور اس میں ہندوستان کے ہر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں اس قسم کی ذہنیت اگر حکومت کرے گی تو وہ جس طرح انہوں نے اب الیکشن میں تو شکست کھا گیا تھا، اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہا ہے، پھر اس نے جو تبدیلیاں کشمیر میں کی اور جس طرح ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ان کو، یہ چیزیں ان کے اعصاب کو توڑ چکی تھیں۔ آج اس کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ اس واقعے کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ووٹ کو اکٹھا کر سکے اور ہندو غیظ و غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اس وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔